بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور سنسنی خیز کہانی لے کر حاضر ہوں۔ پیش خدمت ہے جن ذات کا عشق۔ نانا پوری جان سے کانپ رہی تھی۔ نانا نے منہ اوپر نہیں کیا اور سختی سے اپنی مٹھیاں بند کر لی۔ تم سے کہہ رہا ہوں منہ اوپر کرو ورنہ تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ نانا کا دل دھڑک رہا تھا۔ نانا نے مرنے کے ڈر سے منہ اوپر کیا، آہستہ آہستہ اور خوف زدہ سی اس ہیڈ کو دیکھ رہی تھی۔ نیچے اترو، ہیڈ نینا سے مخاطب تھا۔ نینا نے اپنا دل پکا کیا اور پنجرے نما چیز سے باہر آنے لگی۔ اس ہیڈ کی نگاہیں جسم سے آر پار ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ سب باہر آ جاؤ، وہ باقیوں سے بھی کہہ رہا تھا۔ باہر آ کر نینا کو کچھ فاصلے پر ذاکر کھڑا نظر آیا۔ وہ نینا کو ہی دیکھ رہا تھا، باقی لڑکیاں بھی نکل آئیں۔ اب وہ ہیڈ سب کو گھور رہا تھا۔ نینا کا دل اس کی آنکھیں نوچ لے۔ اس نے مقابلہ کرنے کی ٹھان لی تھی۔ وہی جیسے نینا کی طرف بڑھا، نینا ویسے ہی اپنے ناخن اس کے منہ پر مارے۔ وہ ہیڈ اس حملے کے لیے قطعاً تیار نہیں تھا۔ وہ لڑکھڑایا۔ نینا نے اسے سنبھالنے کا موقع ہی نہیں دیا اور اس کے پیٹ پر زوردار گھونسا مارا۔ نینا کی دیکھا دیکھی باقی لڑکیوں میں بھی جوش آ گیا۔ وہ بھی باقی سپاہیوں پر حملہ آور ہوئیں۔ ذاکر کی طرح نینا کے پاس پہنچا تھا اور پیچھے سے اس ہیڈ کی گردن دبوچ چکا تھا۔ اس کی آنکھیں درد کی شدت سے باہر کو ابھر پڑی تھیں، مگر ذاکر پر جیسے ایک جنون سوار تھا۔ نینا خوف سے ڈر رہی تھی۔ سپاہیوں کے پاس تلواریں تھیں مگر وہ بھکلا گئے تھے۔ نینا نے ہیڈ کی تلوار پکڑنی چاہی مگر تلوار پکڑنے کے چکر میں نینا کے ہاتھ زخمی ہو گئے۔ ایک شورگل سا برپا ہو گیا۔ بہت سے سپاہی زخمی ہوئے تھے۔ ذاکر نینا کے پاس آ گیا تھا۔ بہت لڑکیاں اور مرد مارے گئے تھے۔ اب مزید ان کا مقابلہ کرنا حماقت تھا۔ وہ تعداد میں زیادہ تھے۔ وہ سب لوگ نامعلوم مقام کی طرف بھاگے جا رہے تھے۔ نہ سوچنے سمجھنے کا وقت نہیں تھا۔ جہاں تک وہ دوڑ سکتے تھے دوڑ رہے تھے۔ سپاہی زیادہ دیر ان کا تعاقب نہیں کر پائے کیونکہ وہ زخمی ہو چکے تھے۔ وہ لوگ کھلے میدان میں آ گئے تھے۔ وہ چند لوگ ہی بچے تھے۔ عجیب سی صورتحال سے وہ بچ نکلے۔ ذاکر نے نینا کا بہت ساتھ دیا تھا۔ ان سب کے سانس پھول چکے تھے۔ کوئی ٹھکانا نظر نہیں آ رہا تھا۔ کہیں بھی رکنا خطرے سے خالی نہیں تھا کیونکہ پوری ریاست میں انتشار برپا ہو چکا تھا۔ یہ ایسی صورتحال تھی کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ ایک چٹیل میدان میں تھے۔ ٹوٹل وہ 5 لوگ بچے تھے۔ فجر کا وقت قریب تھا۔ چاند کی روشنی اپنے جوبن پر تھی۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اور وہیں پاؤں پسار کر بیٹھ گئے۔ جسم تھکن سے چور تھا۔ بس اللہ کا آسرا تھا اور اس کھلے آسمان تلے نینا ذاکر اس کے سر پر کھڑا تھا۔ لڑکے کے کندھے پر سڑک کے سو رہی تھی۔ سورج کی روشنی نینا کو آنکھیں کھولنے نہیں دے رہی تھی۔ نینا دوبارہ نرم آواز نینا کی سماعت سے ٹکرائی۔ بامشکل نینا آنکھ ہلکی سی کھولنے میں کامیاب ہوئی۔ اٹھو، اب یہاں سے ہمیں نکلنا ہوگا۔ دھوپ سر پر آئی ہوئی ہے۔ نینا کا دل کیا وہ سوتی رہے مگر اٹھنا مجبوری تھا۔ سب لوگ اٹھنے لگے تھے۔ دھوپ کی تمازت تیز تھی۔ وہ لوگ وہاں سے روانہ ہوئے۔ کھانے پینے کی کوئی اشیاء ان کے پاس نہیں تھی اور حالات ایسے نہ تھے کہ کہیں سے کچھ مل جاتا۔ نیند میں جھولتے وہ لوگ رواں دواں تھے۔ نینا کو لگا ذاکر اسے کچھ کہنا چاہتا ہے مگر نینا اس کے لڑکی کے ساتھ تھی جس کا نام مینا تھا۔ باقی 3 مرد تھے۔ نہ جانے باقی 3 مرد تھے اور جو لوگ زخمی ہوئے تھے ان لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ زندہ ہوں گے یا قیدی ہوں گے؟ اس ریاست میں ظلم کی انتہا تھی۔ نینا کا دل بہت افسردہ تھا مگر وہ جانتی نہیں تھی کہ ایک اور مصیبت میں گرفتار ہونے والی ہے۔ ان کے 5 لوگوں کا قافلہ تیز رفتاری سے انجانی منزل کی طرف گامزن تھا کہ اچانک نقاب پوش لوگوں نے انہیں گھیر لیا۔ وہ نقاب پوش لوگ 4 لوگ تھے۔ ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ جو سامان ہے خاموشی سے ہمارے حوالے کر دو، ان میں سے ایک نے کہا۔ نینا سمجھ گئی کہ وہ لوگ ڈاکو ہیں۔ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکنے والی مثال تھی۔ ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، ہم ہاتھ سے خالی تھے، ہمیں جانے دو۔ ہم بہت مشکل سے سپاہیوں سے جان بچا کر یہاں تک آئے ہیں، لیکن بہت تحمل سے ان ڈاکوؤں کا اور بیچیں گے۔ نینا اس کی بات سن کر ڈر کر مینا سے لگ گئی۔ وہ تلاشی کیا لیتا ان لوگوں کے پاس کچھ تھا ہی نہیں۔ نینا اپنا سانس روک کے کھڑی تھی۔ دیکھو، منزل پر پہنچ کر ہم تمہیں مالا مال کر دیں گے، ابھی ہمیں جانے دو۔ ذاکر نینا کی پہلی رنگت دیکھ کر ڈاکوؤں سے بولا، انشاءاللہ دیر نہ کرنا، جلدی سے انہیں موت کے گھاٹ اتار دو۔ وہ جو بھی تھا بہت چیخ کر بولا۔ نینا نے جب انہیں تلوار اٹھائے آتے دیکھا تو نینا نے چیخ کر صرف ایک نام پکارا، کاشان۔ اسی پل جیسے کوئی آندھی طوفان کی طرح آیا اور ان لوگوں کو
समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। बस एक धुआं सा चारों जानब उठा था और जब वो धुआं चटका 4 डाकुओं की लाश इनके सामने थी। नैना एक नज़र इस लाश को देखा और एक नज़र सामने की हस्ती को देखा जिसे वो कब से बार बार पुकार रही थी, मगर इसने पीछे मुड़कर नहीं देखा था, ना इसकी पुकार का जवाब दिया था। अब तो नैना इससे मायूस हो चुकी थी। नैना यकीन कर गई थी कि अब इसने नहीं आना, मगर अब वो कैसे आंधी की तरह आया था और दुश्मनों को सफ़ा हस्ती से मिटा चुका था। वो काशान था जो बहुत नफरत से इन डाकुओं की लाशों को देख रहा था जो जुल्म की इंतहा करने वाला था। फिर काशान ने नैना को देखा। नैना बस अगले पल बेख्तियार इसके गले जा लगी। ऐसा लगा अनजाने देश में कोई अपना मिल गया हो, किसी महफूज पनाहगाह में आ गई हो। जहान सौफ सुकून था, किसी महफूज पनाह में आ गई हो, जैसे जहाने जन्नत में आ गई हो। इतने दिन मुश्किलात देख देख कर वो टूट गई थी। अब काशान के गले लगी और रो दी। काशान ने भी जैसे उसे गले लगाया हुआ था और उसकी कमर पर थपकी दे रहा था। वो भी जैसे इन लम्हों के अफसोस में था, रिलैक्स में आ गया हो। बस इसके ये अल्फाज नैना में जैसे नई रूह फूंक दी गई हो। नैना को ऐसा लगा कि वो इस सहरास में से निकल कर किसी छाँव में आ गई हो। मुसलसल इतनी मुश्किलात के बाद उसे किसी अपने की बहुत ज़रूरत थी। कहाँ थे तुम? इसके आंसू नहीं थम रहे थे। फिक्र ना करो, अब आ गया हूँ ना। काशान ने उसे तसल्ली दी और नज़र कुछ फासले पर खड़े जाकर पर थी और जाकर भी काशान को देख रहा था। नैना न जाने कितने लम्हों तक इसके सीने से लगी रही। काशान ने ही उसे होले से अलग किया। नैना भी जैसे होश में आई, एकदम से उसे शर्मिंदगी ने घेर लिया। उसे खुद पर गुस्सा आने लगा। वो क्यों खुद पर से इख्तियार खो बैठी? इतनी बेताबी की क्या तुक थी भला? नैना ने खुद को घर का नैना के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पीछे मुड़कर देखती और ना काशान से नज़र मिलाने की हिम्मत हो रही थी। काशान ने उसे हटाते हुए बेख्याली में उसका नाजुक सा हाथ अपने हाथ में लिया हुआ था। ये सब कुछ बिला इरादा सर जिंदा हो रहा था। नैना आहिस्तगी से पीछे मुड़ी। ये सब हैरत से बुत बने, कभी इन डाकुओं की लाश को देख रहे थे तो कभी नैना और काशान को देख रहे थे। सिर्फ इनमें जाकर ऐसा शख्स था जो उन्हें एक नज़र देखने के बाद सामने मैदान में सपाट नज़र से देख रहा था। इसकी नज़रों में कोई तासर नहीं था। उसके आंखों के साथ इसके लब भी खामोश थे। नैना कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकती थी कि नैना ने मदद तलब नज़रों से जाकर को देखा। जाकर ने जैसे इसकी खामोशी निगाह का पैगाम फ़ौरन पढ़ लिया हो। वो आगे बढ़ा, न जाने इन 3 लोगों से क्या कहा। वो खुशी और जोश से काशान के पास आया और उसके गले लगने लगा और मोहब्बत से हाथ मिलाने लगा। नैना थोड़ा सा साइड पर होगी, फिर आखिर में जाकर काशान के पास आया और इसका शुक्रिया अदा करने लगा। मेहरबानी आपकी, आप बहुत सही वक्त पर पहुंच गए। जाकर ने अब काशान की आंखों में नहीं देखा। वो तो मैंने आना ही था। काशान मुसलसल जाकर की आंखों में देख रहा था। नैना थोड़े फासले पर मीना के साथ खड़ी थी। वो और दोनों की गुफ्तगू सुन रही थी। मैं बहुत सी मुश्किलात में फंस गया था, वरना मैंने बहुत पहले ही आ जाना था। काशान ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा। मैं उन्हीं मुश्किलात से निकल कर अभी पहुंचा हूँ। जाकर ने अब काशान को देखकर, लेकिन उस जिन की आंखें नहीं पढ़ पा रहा था, उसने अपनी आंखों के भेद छुपा रखे थे। सिर्फ एक भेद आया था और वो भेद मोहब्बत का था, क्योंकि मोहब्बत को छुपा नहीं सकता था। वो आपकी चाल से, अल्फाज से, आपकी आंखों से, लबों से हया होती है। मोहब्बत एक बहुत बड़ा राज है, मगर आंखें मोहब्बत का भेद आशना कर देती है। इस पल जाकर ने काशान की आंखों का भेद पा लिया था, जिसे काशान छुपाए बैठा था। काशान नैना से शदीद मोहब्बत करता था। काशान नैना से शदीद बात करना चाह रहा था, मगर वो उसे देख नहीं रही थी। नैना अपनी हरकत पर बेहद शर्मिंदा थी। वो काशान से निगाह नहीं मिला पा रही थी। वो एक जज्बाती लम्हा था जिसके जद में वो आई थी। वो लोग दोबारा रवाना हो चुके थे। काशान खामोश था। जहाँ रियासत में इतना इंतशार बरपा था, वहाँ अचानक ही रास्ते में एक होटल का आना किसी नेमत से कम नहीं था। जाकर ने बेसाख्ता काशान को देखा। नैना भी जैसे समझ गई थी कि मगर सोचने से ज़्यादा भूख मिटाना जरूरी था। वो लोग बाहर बिछी हुई चारपाई पर जा बैठे। काशान अलग थलग बैठा गया। जाकर ने ही नैना को खाना ला कर दिया। काशान ये सब कार्रवाई खामोशी से देख रहा था। नैना को बहुत ज़ोरों की भूख लगी हुई थी। जाकर भी नैना के साथ बैठ कर खा रहा था। आपने इन लोगों से क्या कहा? नैना ने धीमी आवाज़ में पूछना चाहा। नैना ने काशान की तरफ इशारा करते हुए पूछा। कुछ खास नहीं, बस यही कहा, ये एक पहुँचे हुए अल्लाह के नेक बंदे हैं जो हमारी मदद को आए हैं। ये सुनकर नैना की हंसी निकल गई थी। जाकर भी हंस रहा था। अब कोई बात तो बतानी थी। अगर ये कहता कि ये जिन्नात है तो सब ने डर कर भाग जाना था और मुड़कर
بھی نہیں دیکھ رہا تھا۔ ذاکر اپنی بات پر خود لطف اندوز ہو رہا تھا۔ نینا بھی کھلکھلا دی کیونکہ اب وہ کافی پرسکون تھی جو بھی تھا، مگر کاشان ہمیشہ اسے مشکل سے نکال لیتا تھا۔ نینا چوری سے دور بیٹھے کاشان پر نظر ڈالی۔ وہ ہاتھوں کا تکیہ بنائے چارپائی پر آنکھیں بند کیے لیٹا ہوا تھا۔ ہلکی سی دھوپ اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی اور اس کے چہرے کو اور خوبصورتی بخش رہی تھی۔ نینا نے نظر ہٹائی۔ تمہارا شوہر ہے خوبصورت، طبی مغرور ہے۔ ذاکر نے نینا کی نگاہ کے تعاقب میں اسے دیکھ کر اپنی رائے کا اظہار کیا۔ اچھا، آپ کو مغرور کیوں لگا؟ نینا کو حیرت ہوئی۔ بس مجھے لگا۔ ذاکر نے کندھے اچکائے۔ نینا نے اس کی جانب دوبارہ دیکھا۔ اب وہ بھی نینا کو دیکھ رہا تھا۔ نینا کا دل دھڑک رہا تھا، کہیں اس نے سن نہ لیا ہو۔ وہ دیکھو، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ذاکر نے بنا اسے دیکھے نینا سے کہا۔ ہاں، دیکھ تو رہا ہے۔ چائے آ چکی تھی۔ نینا نے گھونٹ بھرتے ہوئے کہا۔ تمہیں کچھ کہے گا تو نہیں؟ ذاکر نے نینا سے پوچھا۔ کیوں؟ مجھے کچھ کیوں کہے گا؟ وہ حیران سی ہوئی۔ ذاکر خاموشی سے دیکھتے ہوئے بولا۔ ایسا حسن اس نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ معصومیت لیے اس کی بولتی آنکھیں گھنی سایہ دیتی ہوئی اس کی پلکیں۔ وہ اپنے حسن سے مکمل بے خبر تھی۔ اسی سنا میں کاشان ان کے سر پر آ گیا تھا۔ چلو یہیں ڈیرا جمانا ہے۔ وہ بہت تلخی سے گویا ہو۔ نینا اس کے غصے پر حیرت سے کھڑی ہو گئی۔ اب چلنے لگے ہیں۔ ہمیشہ ناک پر غصہ رہتا ہے۔ نینا دل میں بڑبڑائی۔ ذاکر باقی لوگوں کو اکٹھا کرنے لگا اور وہ لوگ روانہ ہو گئے۔ نینا مینا کے ساتھ چل رہی تھی۔ کاشان سائیڈ سے نینا کو ہاتھ پکڑ لیا۔ نینا نے اسے حیرت سے دیکھا، پھر سمجھ گئی کاشان نے کوئی بات کرنی ہے۔ وہ کاشان کے ساتھ چلنے لگی۔ اب ہم کب تک ان کے ساتھ میں رہیں گے؟ وہ مرجھایا ہوا تھا۔ اب سب نے میری مدد کی ہے، میں اکیلے اس طرح انہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ نینا نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ یار، یہ ہماری دنیا نہیں، ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے۔ انہیں محفوظ مقام پر پہنچا کر ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ نینا نے اپنا فیصلہ سنایا۔ اسی طرح میں انہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ یہ سب میرے محسن ہے۔ کاشان نے سوچتی ہوئی نگاہ سے اسے دیکھا لیکن خاموش رہا۔ اب وہ لوگ ایک بستی سے گزر رہے تھے۔ وہاں کا سکون بتا رہا تھا کہ وہاں سپاہی نہیں آئے تھے۔ اب صرف ذاکر اور ایک لڑکا رہتا تھا۔ باقی لوگ اپنے علاقوں میں چلے گئے تھے جہاں ان کے رشتے دار تھے۔ ہمیں یہاں پناہ لینی چاہیے، یہاں امن ہے، ذاکر نے کاشان سے کہا۔ نینا کا بھی یہی خیال تھا۔ وہ لوگ اس بستی میں تو آ گئے تھے مگر اب مدد کس سے مانگے، یہ سمجھ سے باہر تھا۔ رات نے اپنے پر پھیلا دیے تھے۔ انہیں آرام کے لیے ایک محفوظ جگہ کی ضرورت تھی۔ تھکن سے ان کا وجود جواب دے چکا تھا۔ انہیں ایک نوجوان نظر آیا۔ اسے پوچھنے پر اس نے ایک نیک بابا کا پتہ بتایا، وہ انہیں پناہ دے سکتا تھا۔ نوجوان کے بتائے ہوئے پتے پر وہ لوگ پہنچ گئے۔ دروازہ بند تھا۔ ذاکر نے دروازے کا کنڈا بجایا اور کچھ دیر بعد وہ دروازہ ایک باریش بزرگ نے کھولا۔ 70 کے لگ بھگ وہ بزرگ تھا۔ اس کے چہرے پر نور ہی نور تھا جسے دیکھ کر عقیدت خود ہی بخود دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسا نورانی چہرہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ذاکر نے اپنا مدعا بیان کیا تو اس بزرگ نے، جس کا نام بابا کرم اللہ تھا، بہت شفقت سے انہیں گھر میں آنے کی اجازت دی۔ وہ سب لوگ گھر کے اندر آ گئے۔ سب سے آخر میں کاشان نے گھر کی دہلیز پر پار کی، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس دہلیز کو پار کر کے وہ کون سی بھول کرنے جا رہا ہے۔ اگر اسے معلوم ہوتا تو وہ یہ خطا کبھی نہ کرتا۔ وہ بزرگ انہیں ایک بڑے سے کمرے میں لے آئے۔ نینا کو بہت سکون محسوس ہو رہا تھا۔ اللہ والوں کے در پر سکون ہی سکون بہت ہوتا ہے، کیونکہ وہاں گناہ کا تصور نہیں ہوتا۔ نینا نے ایسا ہی سکون محسوس کیا جو اپنے بابا جان کے گوشت میں محسوس کیا کرتی تھی۔ وہ سب لوگ بیٹھ چکے تھے۔ کچھ ہی دیر میں ان کے لیے کھانا لگایا گیا۔ کھانا دیکھ کر ان لوگوں کی بھوک چمک اٹھی اور سب نے بہت ڈٹ کر کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد وہ کے لیے بستر لگا دیا گیا۔ نینا اور کاشان کو ایک الگ کمرہ دیا۔ نینا اس کے ساتھ ایک الگ کمرے میں بہت گھبرا رہی تھی۔ وہ کمرے کے کونے میں جا کر چپکے سے لیٹ گئی تھی۔ تھکن اس قدر تھی کہ نینا لیٹتے ہی بے خبر سو گئی تھی۔ کاشان اسے کچھ فاصلے پر لیٹا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر بیٹھ کر دیکھ رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے چاند پر جھک کر کوئی شرارتی ڈالی اسے چوم رہی ہو۔ وہ منظر کاشان کو اتنا حسین لگ رہا کہ وہ بے اختیار اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل کیا کہ اس کی لٹ کو اپنے ہاتھوں سے اس چاند سے ہٹ اور اپنے ارادے پر عمل کرنے کے غرض سے اس کے قریب گیا۔ I hope you like this video. Please like, share and subscribe to my channel and don't forget to press bell icon.